عمران صاحب آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے اس کی. کل اب ظاہر وکلا کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لمبا ٹائم انہیں دیا جائے وکلا کی جگہ اور ملاقات ہو. یہ بھی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے, چوہدری صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آپ سمیت کچھ رہنماؤں نے کوشش کی کہ ملاقات ہو جائے, مگر کچھ لوگ ہیں جو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان مذاکرات کو. کیا درست ہے؟ نہیں, ملاقات میں رکاوٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اگر ڈال سکتا ہے تو وہی ڈال سکتا ہے نا جس کی کوئی دسترس ہے. ہر آدمی تو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے. بعض اوقات چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا ڈیلے ہو جاتی ہیں. یہ اس دن جب میٹنگ تھی تو اس میں یہ میسج کنوے کر دیا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ اگر آج نہیں ہوئی ملاقات تو صبح ضرور ہو جائے گی. اچھا, اور طویل ملاقات ہو جائے گی کیونکہ کل وکلا بھی کا بھی ٹائم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقاتیوں کو دے دیا جائے. مذاکراتی کمیٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اچھی طرح طویل ملاقات اچھے ماحول میں ملاقات کرنے دی جائے. پچھلی دفعہ نہیں ہو سکی تھی تو ایک طویل ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے گا. جی, مذاکراتی کمیٹی کے جو معزز ممبران اس دن موجود تھے انہوں نے پہلی ملاقات سے متعلق, کیونکہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ جی جب ایک ملاقات ہو گئی ہے تو اگر آپ نے اجازت لے لی ہے تو پھر بات کو آگے چلائیں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ کچھ ماحول کی انہوں نے بات کی کہ جی وہ ایسا نہیں تھا, تو اس لیے ہمیں انہوں نے کچھ چیزیں بتائیں کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ٹائم اور ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ہم وہاں پہ جو ہے وہ وداؤٹ اینی اپریہنشن آف ریکارڈنگ یا کوئی ادروائز واچ کی, تو اس حساب سے جو ہے وہ ہماری ملاقات ارینج کی جائے تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ملاقات کر کے مشورہ کر سکیں. میرا خیال ہے کہ جناب جو آج کا دن ڈیلے ہوئی ہے نا, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے تو آف تھا, آج جو ڈیلے ہوئی ہے شاید اس میں یہی چیز ہوگی کہ اس ملاقات کے کوئی ارینجمنٹس اس طرح سے کیے جائیں کہ ان کو پھر مذاکراتی کمیٹی کو دوبارہ جو ہے نا وہ کوئی گلہ نہ ہو. اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دیجئے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آنا تھا, پہلے 23 دسمبر کو آنا تھا, پھر 6 جنوری تک ڈیلے ہوا. تاثر یہ پیدا ہوا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, ڈی ریل نہ ہو اس لیے یہ ہو رہا ہے. پھر دوبارہ ڈیلے ہو گیا, 6 کی جگہ 13 یعنی ایک ہفتے بعد فیصلہ آنا ہے. آج عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ڈیلے کر رہے ہیں, انہیں فوری طور پر فیصلہ اناؤنس کرنا چاہیے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس فیصلے کا جس طرح سے اس ڈیلے کو معنی پہنائے جا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ کیونکہ مذاکرات میں کوئی خلل نہ پڑے. اب شاہ زیب آپ خود بتائیں کہ جب ہم نے بھی یہ کہا کہ جی اس کو عذر نہیں بنایا جانا چاہیے, اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے ہمارے سامنے بھی اور اس کے بعد میڈیا میں بھی انہوں نے بالکل واضح کہا کہ جی اس سزا جزا کا جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا, تو اب اس کو اس سے ڈیلے کرنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. تو اس لیے اس کی وجوہات جو ہیں وہ جج صاحب رخصت پہ ہیں, یا جج صاحب نے ابھی فیصلہ نہیں لکھا, یا جج صاحب کو اور ٹائم چاہیے, یا اس سے متعلقہ کو اور وجوہات ہو سکتی ہیں. کم از کم مذاکرات جو ہے, مذاکرات میں تو پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے کہ جی اس سزا اور جزا کے فیصلے سے جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیار ہے. انہیں یہ معلوم ہے کہ ٹرائل کورٹ سے ہمیں سزا ہونی ہے, وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ریلیف ملے گا. اور ہمیں بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے نقطۂ نظر سے وہ کیس 2+2=4 ہے. اس میں ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس میں سزا کے علاوہ کوئی اور فیصلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہر چیز جو ہے وہ پروف ہے. اسی طرح سے وہ ان کا ایک اپنا سٹینڈ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بینیفیشری نہیں ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں. وہ جو بنا ہے وہ اس کو ٹرسٹ, اس ٹرسٹ میں جو ہے وہ ماسوائے عمران خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ محترمہ کے اور تو کوئی ہے ہی نہیں, اور اس ٹرسٹ میں انہیں وہی اختیارات ہیں جو کسی بھی آدمی کو اپنی وراثتی جائیداد میں ہوتے ہیں, وہی اختیارات ان کو حاصل ہیں. مگر مجھے بتائے گا کہ یہ فیصلہ جو بھی ہے عدالت کرے,
ویسے مگر مجھے یہ بتائیے نا کہ اب آپ کا یہ اصرار ہے کہ تحریری طور پر لے کے آئیں آپ کے جو بھی مطالبات ہیں. اب تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں, ہم کون سے کوئی 10 صفحات پر مبنی مطالبات کر رہے ہیں جو یہ ریٹن ہم سے مانگ رہے ہیں. 2 مطالبات ہیں وہ مان جائیں یا اس پر مذاکرات کر لیں. آپ ریٹن کب پر کیوں اصرار کر رہے ہیں تاکہ دکھا سکیں بعد میں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر سکیں کہ انہوں نے ہم سے NRO مانگا تھا, کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ نہیں شاہزیب, بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو تو ان کی آواز جو ہے وہ اگر وہاں پہ ریکارڈ ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکارڈنگ میں, ویسے ہم نے جب پہلے میٹنگ کی تھی تو اس میں یہ منع کیا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ وغیرہ جو ہے وہ نہ کی جائے. میٹنگ منٹس کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے منٹس ریکارڈڈ ہیں, میٹنگ کے منٹس ریکارڈڈ. ہاں منٹس. تو معاملہ یہ ہے کہ ان منٹس کو بھی اگر کسی نے کاغذ لہرانا ہے تو ان منٹس کو بھی لہرایا جا سکتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان بلیک اینڈ وائٹ جواب دیں, ہم بھی ان کو جواب جو دیں گے وہ لکھ کے دیں گے, اور اس کے بعد ان کا ڈیمانڈ اور ہمارا جواب جو ہوگا اس کے اوپر پھر مذاکرات ہوں گے, اس کے اوپر پھر بحث ہوگی. پھر کوئی جو ہے وہ کو تھوڑا بہت وہ نیچے آئیں گے, کوئی تھوڑا بہت ہم اوپر آئیں گے. تو مذاکرات تو اسی طرح سے ہوتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا کہ اگر سامنے ایک طے شدہ نکات نہیں ہیں 1 2 3 4 تو پھر کس طرح سے بات ہوگی. بات اب جب زبانی کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سیاستدان ہیں, ہمیں تقریر کرنے کا ہر کسی کو بڑا شوق ہوتا ہے. وہ تو پھر ایک آدمی جو نکلتا ہے اے سے تو وہ پھر زی تک چلا جاتا ہے, ساری چیزیں جو ہے وہ ان کا احاطہ کر لیتا ہے. تو اب سب نے اظہار خیال کمیٹی ممبران نے کر لیا ہے, جو بات ان کے ذہنوں میں تھی وہ انہوں نے وہاں پہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں. لیکن اس مذاکراتی ایجنڈے کے اوپر تو چند مخصوص چیزیں ہی ہوں گی, نمبر 1 2 3 جس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا, اور بعد میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ 3 میں سے 2 پہ فیصلہ ہوتا ہے یا 1 پہ فیصلہ ہوتا ہے, اور ہم بھی ان کو ان رائٹنگ جواب دیں گے اس کا. سر آپ لوگوں نے سارے میڈیا پر بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم نے پہلی میٹنگ میں بتا دیا تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی ہے جو رہائی ممکن ہے. وہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں چاہیے رہائی, ہمیں عدلیہ کے ہی پروسیس سے رہائی چاہیے. تو حکومت جو ہے وہ ظاہر ضمانتوں میں رکاوٹیں نہ کرے, یہ سارے معاملات نہ کریں. یہ بتائے گا کہ سب سے بڑا مطالبہ ان کا قیدیوں کی رہائی ہے یا عمران خان صاحب کی رہائی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہمیں فیئر بات کرنی چاہیے. وہ انہوں نے جتنی بھی بات کی ہے, جب بھی بات کی ہے, وہ پہلے باقیوں کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں, جیسا کہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں یہی ڈائریکشن ہے کہ جی میری بات آپ بعد میں کریں, باقی لوگوں کی ہے بات جو ہے وہ پہلے کریں. لیکن معاملہ یہ کہ جب تک وہ ہمیں اس لسٹ کو فراہم نہیں کریں گے, ہمارا موقف یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پرزنر ہوں, سیاسی قیدی ہوں. کچھ کے متعلق ہمارا سانس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ضمانتوں کی راہ میں حائل نہ ہوں, تو وہ ہمیں بتائیں نا کہ کون سے سٹیپس وہ ہماری طرف سے چاہتے ہیں کہ ہم ضمانتوں کی راہ میں جو ہے وہ حائل نہ ہوں. وہ بھی ہم اس کا بھی جو ہے وہ ہم ان کو جو جواب دیں گے, تو وہ جواب جو ہے وہ ان کے پاس ایک سند ہوگی, وہ جا کے عدالت میں بھی پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ تحریراً دی ہے. سر جب آپ نے خود نے بھی کہا کہ فیئر بات یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی قیدیوں کی رہائی, اور پھر وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں, مگر آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایسی کوئی آفر دی گئی تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آفر تھی بنی گالا یا کہیں اور شفٹ کرنے کی, مگر میں نے انکار کر دیا کہ باقی لوگ ہوں. آج علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ بہت زیادہ ان کو آفر آئی کہ NRO لے کر باہر آئیں, ہاؤس اریسٹ کرنے کا بھی کہا گیا, یہ بھی کہا گیا کہ آپ چپ رہیں اور ہماری حکومت چلنے دیں. یہ بھی کہا کہ براہ راست نہیں ہے مگر مختلف ذرائع سے ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے. یہ کون سے ذرائع ہیں جن سے یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا, کیونکہ ان کی پارٹی کے رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں؟ نہیں دیکھیں, PMLN کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے, گورنمنٹ کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس مذاکراتی کمیٹی سے پہلے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, اور ہر مرتبہ کہتے تھے کہ جی ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اس لیے PMLN یا ان کی الائی پارٹیز یا گورنمنٹ کا تو کوئی ذریعہ نہیں, اگر ہے تو وہ بتائیں. باقی جن ذرائع کی بات کرتے ہیں وہ ذرائع جس طرف اگر کوئی اشارتاً یا کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے تو ان کی طرف سے بھی بڑا واضح بیان ہے. DG ISPR نے جو 2 پریس کانفرنسز کی ہیں, یہ
گزشتہ دنوں کی ہے، ایک اس سے پہلے 8 مئی کو کی تھی، تو اب اس میں کوئی ابہام رہ جاتا ہے؟ اور آج خود عمران خان صاحب کی طرف سے ان کی ہیرا علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی بیچ میں سے اپنے طور پہ بات بنا کے کرتا ہوگا کہ جی یہ کر لیں، جی وہ کر لیں، جی یہ آفر ہے، وہ آفر ہے، تو اس طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو میں پوری طرح سے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور کسی دوسری طرف سے جس طرف اشارہ یہ کر رہے ہیں وہاں سے بھی میری جو انفارمیشن ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے حکومت نے ابھی تک کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی ہے؟ نہیں ڈیمانڈ دیکھیں نہیں گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہونی نہیں چاہیے۔ گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ وہ جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ رکھیں، مگر نہیں اس کے بعد ان کی ایک ڈیمانڈ یہ لازمی ہوگی، بھلے وہ پہلے کریں یا بعد میں کریں، وہ اپنے مینڈیٹ کی بات کریں گے۔ اگر مینڈیٹ کے اوپر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جو ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس پروسیس کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے، تو پھر اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کانفیڈنس سے کام کرنے دیا جائے۔ اور خاص طور پہ جو اکانومی کا محاذ ہے، اکانومی کے محاذ کے اوپر یعنی کوئی اور جو مرضی کہے، لیکن یہ اس گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف کی یہ تو ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے جو ہے وہ اکانومی کو ICU سے نکال دیا ہے۔ ویسے مگر پھر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہے وہ اکنامیکلی ایک سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہے کہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے حق میں ہو، تو لیکن یہ ہے کہ اکانومی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو اقدامات میاں شہباز شریف کو بطور پرائم منسٹر کرنے پڑے ہیں، اس سے پاپولر ووٹ تو پھر ڈسٹرب ہوتا ہے نا۔ یہ اتنی سمجھ تو ہمیں بھی ہے، لیکن یہ ملک کے لیے ضروری تھا۔ آپ اس وقت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاپولر ووٹ، آپ اس وقت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پاپولر ووٹ ہمارے حق میں ہو یا خلاف ہو، یا 8 فروری کے لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ پاپولر ووٹ آپ کے خلاف تھا مگر وزیر اعظم بن گئے ہو؟ نہیں پاپولر، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو پھر الیکشن تھا نا۔ اب اگر الیکشن کے رزلٹ کے اوپر اعتراض کرتے یا کرتی ہے PTI، تو PTI کو نہیں پتا کہ 18 کے الیکشن پہ ہمارا بھی اعتراض تھا۔ پاکستان میں جس طرح کے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں اسی طرح کا الیکشن 8 فروری کو بھی تھا، اگر اس سے پہلے بہت اچھے ہوئے ہیں۔ اگر 2018 میں الیکشن جو ہے وہ بہت فیئر تھا، فری تھا، تو پھر یہ بھی فیئر اینڈ فری ہی تھا۔ اور اگر اس وقت کوئی معاملہ تھا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت نہیں ہوگا، لیکن جب ہمیں یہ کہا گیا 18 کے بعد، ہمارے اوپر مقدمات بھی بنائے گئے احتجاج کرنے پہ، اور کہا گیا کہ آپ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں، پارلیمانی کمیشن میں بیٹھے اور بیٹھ کے جناب ان چیزوں کو حل کر لیں، تو اب کیوں نہیں پارلیمانی کمیشن بن سکتا جی؟ اب یہ معاملہ جو ہے یہ آپ پھر کنسیڈ کر رہے ہیں کہ اگر 2018 کا ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک تھا، 2018 کا ٹھیک نہیں تھا تو یہ بھی ٹھیک نہیں تھا، پھر کیونکہ آپ کا تو یہی مقدمہ ہے نا کہ 2018 کا ٹھیک نہیں تھا، تو آپ کنسیڈ کر رہے ہیں نا کہ پھر یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ نہیں بات سن لیں نا، بات یہ ہے نا کہ یہ پھر کیوں نہیں کنسیڈ کرتے 18 کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ دونوں جو ہے وہ دونوں، یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں نا کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کوڑا جو ہے وہ تھو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے الیکشنز کا جو معاملہ ہے اس کو بیٹھ کے سیاستدانوں نے طے کرنا ہے نا، فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ہوں، کیوں کر ہوں۔ یہ اگر قضیہ ہے اور جو کہ ہے تو یہ کس نے بیٹھ کے طے کرنا ہے؟ ہم کبھی اداروں کو الزام دیتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری تو سیاستدانوں کی ہے، یہ بیٹھ کے یہ طے کریں۔ اگر 18 کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں، یہ ہم سب بیٹھنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ، اگر وہ اس وقت کوئی ایک ایسا نظم بنا دیتے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن انشور ہو جاتے، تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ مگر تو کیونکہ ان کے فیور میں تھا
تو لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ ہر اعتراض غلط تھا. اب کیونکہ اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو پھر ہر اعتراض جو ہے وہ ٹھیک ہے. مگر اس طرح سے معاملات آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بات آگے بڑھے گی تو حکومت بھی چاہے گی کہ استحکام کے ساتھ چیزیں چلیں. اب استحکام کے ساتھ چیزیں چلیں یعنی حکومت یہ کہے گی کہ عمران خان صاحب اور دیگر باہر آتے ہیں اور اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو پھر وہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں. یہ گارنٹی کون دے گا عمران خان صاحب کے لیے آپ کو کہ وہ دھرنے نہ دے رہے ہوں, جلسے نہ کر رہے ہوں, باہر نہ نکلیں, آپ کو ڈسٹرب نہ کریں؟ دیکھیں شاہ زیب, یہ گارنٹی جو ہے نا یہ قوم کو دینی چاہیے, لوگوں کو اس گارنٹی کو انشور کرنا چاہیے. باقی جو ہے وہ اپنا تمام مکاتب فکر جو ہیں, ادارے ہیں, ان سب کو جو ہے وہ اس گارنٹی کو انشور کرنا چاہیے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اکانومی کو جس محنت سے, جس جانفشانی سے ICU سے نکال کے میاں شہباز شریف نے سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے, اگر اگلے 2 بجٹ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اور اسی جو ہے وہ طرح آگے یعنی معاملات کو لے جا کے دے دیے جائیں نا, تو ہم یہ روز کبھی ڈیفالٹ, کبھی IMF کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, کبھی کسی کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں, تو یہ ہمیں ہمیشہ مگر راز صاحب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ گارنٹی کہ وہ نجات مل جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ گارنٹی کہ وہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے, اور ویسے بھی اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ ان ہاؤس یا آؤٹ آف دا ہاؤس پروٹیسٹ کر رہی ہو, کوئی نہیں دے سکتا ہے آپ کو. تو وہ یا پھر آپ کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کی بھی اب تھوڑی بہت ناراضی چل رہی ہے, وہ یہ کوشش نہیں دیکھیں نہیں شاہ زیب, ہم پروٹیسٹ کو بالکل نہیں روکتے. پروٹیسٹ جو ہے یہ بالکل اپوزیشن کا کرنے کا حق ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ کے کچھ اصول طے ہونے چاہیے نا, کہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کوئی کراس نہیں کرے گا. اگر یہ اس مرتبہ جو یہ اب شور کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ کر دیا, ہمیں وہ کر دیا, پراپیگنڈا پوری دنیا میں کر کے اسٹیٹ کو, ملک کو بدنام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک بات کرنے کے دی, یہ ریڈ زون جو ہے اس طرف کوئی نہیں آئے گا, آپ اسلام آباد ہمیں آنے دیں, فلاں جگہ پہ ہم بیٹھیں گے, ہم اتنے دن بیٹھیں گے, جلسہ کریں گے, تقریر کریں گے, ہم ان کو ہر سہولت فراہم کرتے ہیں. مگر راز صاحب یہ ماضی میں کسی بات پہ آتے نہیں ہے نا. آپ تو خود وزیر داخلہ رہ چکے ہیں, اس بات پہ آپ کا کنسنسس آپ کو پتہ ہی نہیں ہو پائے گا. اگر کنسنسس ہو بھی گیا, دونوں طرف سے دستخط ہو بھی گئے, تب بھی عمران خان صاحب یہ بات نہیں مانیں گے. ماضی میں بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے تک کو نہیں مانا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ مان جائیں گے اور معاملات بڑھیں گے اور آپ لوگ بڑا ہنسی خوشی وہ حکومت چلا رہے ہوں گے؟ نہیں, پھر اگر انہوں نے ماضی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا تھا تو پھر ہم نے ڈی چوک میں بھی نہیں آنے دیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ تو پھر اسی طرح سے نا, اگر پھر معاملات کو اس طرح سے بگاڑا جائے گا تو پھر نقصان کس کا ہے؟ کو پاکستان جو ہے وہ ہماری اکیلوں کی ملکیت تو نہیں ہے, سبھی کا ہے نا. تو پھر اگر پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی ضد کر رہا ہے, کوئی ہٹ دھرمی کر رہا ہے, اور اپنی ضد کی جو ہے وہ اس کی ضد کی پاداش میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے, یہ اکانومی اگر ڈیفالٹ کر جاتا ملک, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا صرف ہمارے اوپر جو ہے وہ اس کی مشکل آنی تھی, باقی 25 کروڑ یا 24 کروڑ نے محفوظ رہنا تھا؟ تو یہ تو چیزیں جو ہیں یہ سبھی کے لیے ہیں نا. تو یہ سب کو میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے, اور اپنا وزن جو ہے, اگر ہم غلط کر رہے ہیں, ہم ضد کر رہے ہیں, ہم ہٹ دھرمی کر رہے ہیں, تو بالکل ہمیں کہا جائے, اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اسے کہا جانا چاہیے.